حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي خص بالبلاء من عباده الأسقياء وشرح صدورنا بمعرفة الأولياء ومحبة الأتقياء ونور قلوبنا بالدموع والبكاء وتفضل علينا بالجود والسخاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وآله النجباء النقباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر هو الحجة الثاني عشر عليه آلاف التحية والثناء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال المعصوم عليه السلام كل عين باقية يوم القيامة إلا عينا بكت على الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں سے بھی چل کے آئے وہ آپ کا ہر قدم عبادت میں شمار فرمائے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کی عزاداری فاطمیوں کا ماتم نوحہ خان حضرات کی نوحہ خانی اور ہم گناہگاروں کا ذکر پاک کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کچھ مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین میں اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان تمام مومنین کے حوائج کو پورا فرمائے ایک مومن بچہ ہے سید طیب رضا بیمار ہے خالق کائنات
عبداللہ رضی کے صدقے میں اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اہل سنت بھائی ہیں عبد الحمید، وہ بھی بیمار ہیں، خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کی نظر نیاز آپ کے لیے حاجی سکندر صاحب اور حاجی غلام شبیر صاحب کی طرف سے خالق کائنات ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عزت مال جان ناموس کی حفاظت فرمائے۔ مستورات کے حال میں ایئر کنڈیشن ہدیہ کیا ہے سید محمد تقی شیرازی صاحب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص ہماری والدہ محترمہ کی خالق کائنات مغفرت فرمائے اور ان کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک مومن محمد اشرف میکن صاحب وفات پا گئے ہیں، خالق کائنات ان کی بھی شہدائے کربلا کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے غلام طاہر سے آواز پڑھیں۔ قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، ماشاءاللہ جی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کو دین کے عوض اجرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ توجہ تو ہے نا آپ سب؟ عرض کیا تو میں تھوڑی سی تحریری گفتگو اس آیت پہ کروں گا۔ مجالس میں اور خصوصاً عشر محرم میں ہر جگہ پہ مومنین کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے مجلس کا، سننے کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ پہ گفتگو اگر ایک آیت پہ کی جائے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ موضوعی خطاب ہوا ہے، تو ایک آیت پہ گفتگو ہوئی ہے، نتیجہ بھی نکلا ہے۔ عرض کیا تھا انشاءاللہ اس کا نتیجہ آخر والی مجالس میں آئے گا۔ اور بعض جگہ پہ اگر ایک ہی آیت پڑھی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہو رہا ہے تمدید ہوئی، یہ کو پکائی بجائے ضرور وہ سنائی، تو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا۔ تو بہرحال یہ آیت میں نے خود عمدن جو ہے سرنامہ کلام کا حصہ بنائی ہے، کیونکہ اس میں اجر مودت اجر رسالت مانگا گیا ہے۔ تو جو کہ کچھ نسبی اور تکفیری یہ پچھلے دنوں میں سیدہ کے خلاف زبان درازی کرتے رہے ہیں، تو ہمارے علماء نے بھی الحمدللہ جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اہل سنت برادران کے علماء نے، جنہوں نے شیعوں سے بڑھ کے بطول کی وکالت کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ تکفیری ہیں، یہ لوگ مفسد فی الارض ہیں۔ تو جو شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اور یہ آپ کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ احیاء حق ہو رہا ہے، اور اس طرح ایک ناسبی نے یہ محرم سے پہلے بیان دیا، کیونکہ ان کا نہ شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ کیا اداکاری نہیں ہونے دیں گے یا جلوس نہیں نکلیں گے۔ وہ ایک لانتی کو گرفتار کیا گیا، اس کو جلالی کو، تو انہوں نے کہا یہ اداکاری نہیں ہوگی، ماتم نہیں ہوگا، جلوس ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری طرف سے بھی بیان آتا ہے اور ہم سے بڑھ کر اہل سنت نے بیان دیے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ جو اپنے آپ کو انسان کرواتا ہے اس کا امام حسین کے ساتھ تعلق ہے، امام اس کے محسن ہیں، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھے۔ تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج وہ ملعون بھی گرفتار کر لیا گیا جس نے کہا تھا یہ جلوس اور مجلس نہیں ہوگی۔ تو یہ جلوس اور مجلس نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عزاداری سید الشہداء یہ ہماری شہرگ حیات ہے، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں یہ عزاداری رہے گی۔
بیٹھا ہوا ہے. اور کیا ہے خوبصورت؟ اور آج سے کافی عرصہ پہلے جب کچھ نانریبوں نے اللہ تعالی کے خلاف باتیں کی تو تقریباً آج سے 30 سال پہلے امام راحل نے آیت اللہ خمینی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا جب لوگوں نے اللہ تعالی کے خلاف باتیں کی. حالانکہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی مارا اور خود ہی رو رہے ہیں. اگر ہم نے خود مارا ہے تو جنہوں نے مارا ہے ہم ان پہ لعنت بھی کرتے ہیں. اور تم بھی لعنت کرو. جنہوں نے امام حسن مجتبی کو شہید کیا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں. آؤ تم بھی کرو. جنہوں نے بطول کا پہلو زخمی کیا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں. آؤ تم بھی ان پہ دوبارہ کرو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات. تو آج کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ عنوان جان بوجھ کے رکھا. اگر خمینی کا جواب دیتا چلوں تو دشمن کو تو دشمن کا غم اچھا لگتا ہے. ہم سینہ داری کر رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں نا. تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. ماتم ہم کرتے ہیں, تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ تو امام خمینی نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کے سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے نا یہ آپ کے سینے پہ نہیں, یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگتا ہے. یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا اور انشاءاللہ یہ تماچا لگتا رہے گا. کیونکہ یزید تھا, حسین ہے اور انشاءاللہ حسین رہے گا. میں نے روایت میں دیکھا ہے جب 12واں آئے گا اس وقت بھی حسین کی عزاداری ہوگی. 12ویں کے ظہور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی تھوڑی سی ادبی تفسیر کریں گے, آپ کو پریشان نہیں کرنا. قرآن مجید میں اجر کے عنوان سے 107 آیتیں نازل ہوئی ہیں. 107 آیتوں میں اجرت کا ذکر آیا ہے, اجر کا ذکر آیا ہے. سارے نبی آئے اللہ کے دین کی تبلیغ کی, لیکن ہر نبی نے یہی کہا ان اجریہ الا علی اللہ. توجہ تو ہے نا صاحب. آدم نے بھی یہی کہا, نوح نے بھی یہی کہا, ابراہیم, اسماعیل, عیسیٰ, موسیٰ, یوسف, یعقوب. بہت سی آیات ہیں, بات لمبی ہو جائے گی, جن میں یہی انبیاء نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. ایک ہی نبی ہے خاتم النبیین جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تو اجر مانگ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نبیوں نے اجرت کیوں نہیں مانگی؟ اگر آپ بیدار ہیں, ہر نبی نے مشقتیں برداشت کی, ہر نبی نے زحمتیں برداشت کی, لیکن اجرت نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس ایسی آل ہی نہیں تھی. کسی نبی کے پاس محمد جیسی آل نہیں تھی. اگر ہوتی تو اجرت مانگ لی جاتی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. اب شاید یہ بچے سوال کریں کہ آدم ابو البشر ہے تو حضرت آدم جو ہے اجرت میں اپنی آل کی محبت مانگ لیتے, آل کی مودت مانگ لیتے. تو جا قرآن پڑھ کے دیکھ, آدم کے 2 بیٹے, ایک حابیل ایک قابیل, ایک قاتل ایک مقتول. تو یہ تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. آدم کا ایک قاتل بیٹا, ایک مقتول بیٹا. اب یہ لمبا تاریخی واقعہ قرآن میں بھی ہے, اگر اس کی وضاحت کریں تو مجلس اسی پہ ختم ہو جائے گی. تو کسی نبی کے پاس بھی محمد جیسی آل موجود نہیں تھی, اسی لیے انہوں نے اجرت نہیں مانگی. تو 107 مرتبہ اجر کا ذکر آیا ہے لیکن حکم نہیں دیا گیا. اب اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے کل سے, لفظ کل سے. جن آیات کی قرآن مجید میں ابتدا ہوئی ہے وہ 300 آیات ہیں. قرآن کی بات تو پریشان تو نہیں ہو رہی, نہیں ماننے والے ہو. قرآن تو قرآن ہے, چلیں یہ جتنی آیات کی تلاوت ہوگی اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جو کہ روایات میں ہے کہ بروز محشر کاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور مدارج جنت کو طے کرتا جا. جنت میں جہاں تک قرآن انسان پڑھتا چلا جائے گا اتنا رتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا.
سمجھ کے پڑھ لیتا ہے کوئی عہد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث کو سن لینا اور اس پہ عمل کر لینا۔ تو 300 مرتبہ لفظ قل آیا قرآن میں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنین۔ عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اور مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ وہ آپ اور میں مومنین نہیں ہیں، وہ امیر المومنین ہیں جو ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کی 300 آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، ویسے اور بھی اوامر آئے ہیں، بلکہ یہ بھی فعل امر ہے، لیکن 300 آیات ہیں جو لفظ کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب کل کے معانی جو ہیں وہ 12 معنوں میں لفظ کل استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ 12۔ کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ان کا ٹیچر بھی ہوں، تو میں تھوڑی سی بات سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ 12 معانی میں لفظ کل استعمال ہوتا ہے۔ کل کبھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی زائد پہ دلالت کرتا ہے، کبھی توبیخ پہ کرتا ہے، کبھی الہا پہ کرتا ہے۔ تو میں ان معنوں کی بھی تفسیر کو چھوڑتا ہوں۔ جب مطلق امر ہو، ایک امر ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتی ہے۔ امر ہوتا ہے طلب کرنا کسی شے کو، نہیں ہوتی ہے ترک کو طلب کرنا کہ یہ چیز چھوڑ دو، طلب دونوں میں ہے۔ تو ایک ہے امر، ایک ہے نہیں۔ جب کوئی قرینہ موجود ہوگا امر کے ساتھ تو اس سے معنی سمجھا جائے گا کہ اس سے یہ مراد ہے۔ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ اکرم الانسان، یہ امر ہے کہ ہر انسان کی عزت کرو، اکرام کرو۔ اب یہ مطلق ہے، ہر انسان کی کرو۔ لیکن اگر آگے آ جائے لا تکرم الفساق منہم، انسانوں میں سے جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو، تو یہ قرینہ دلالت کرے گا کہ انسان جو نیک ہیں ان کی عزت کرنی ہے، جو فاسق ہیں ان کی عزت نہیں کرنی، فاسقوں کی عزت نہیں کرنی، تو یہ قرینہ ہے۔ لیکن جب مطلق امر ہو تو پھر اس کی دلالت ہوتی ہے وجوب پہ۔ اب صرف میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اس نہیں کی بحث میں ہم نہیں جاتے، کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کچھ مانگے، طلب کرے، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ آقا غلام سے کہتا ہے پانی لے آؤ، استاد بچے سے کہتا ہے جاؤ پانی لے آؤ، تو یہ امر ہے، اس پہ لانا واجب ہے۔ بڑا جب چھوٹے سے کچھ مانگے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ امر ہوتا ہے۔ اگر ہم سے برابر والا برابر والے سے مانگے، طلب کرے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ التماس ہوتی ہے۔ میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں یار آج میری جگہ پہ فلاں کام کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی، یہ میں التماس کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحب؟ یہ کیا ہے؟ التماس ہے۔ لیکن اگر چھوٹا بڑے سے کچھ مانگے تو یہ سوال ہوتا ہے، اس کو سوال کہتے ہیں۔ جب کوئی چھوٹا بڑے سے مانگے، کچھ لوگ پہنچ گئے تو اس کو کہتے ہیں سوال۔ اب اللہ نے امر نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امر کرتا ہوں یا تم اے نبی کہو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، بلکہ اللہ نے اس نبی کو سائل بنایا جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے اسے سوالی بنایا جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی تھی۔ کس لیے؟ اپنے اہل بیت کی مودت کے مانگنے کے لیے۔ تو پیغمبر نے حکم نہیں دیا، سوال ایسے کیا جاتا ہے۔ اب ہر کلمہ گو جو بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد نے پیسے نہیں مانگے، محمد نے درہم و دینار نہیں مانگے، صرف اپنے اقربا کی محبت مانگی ہے۔ محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لفظ کل کی مختصر سی وضاحت ہوگی۔ لا اسألو، میں سوال نہیں کرتا۔ کل کے بعد لا اسألو کا لفظ بھی آیا،
کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس دین پہ جو دین کی تبلیغ کی اجرن کوئی اجرت نہیں مانگتا الا مگر مانگتا ہوں. اب لفظ الا پہ غور کریں. الا پہ تو ہمارا پرانا یقین اور اعتماد اور پرانا رابطہ ہے. آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف. 3 آیتیں پڑھوں گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. توحید کی بات کو پریشان تو نہیں ہو سکتا. واحد امام کے ماننے والے لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں, کوئی رب نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ. ایک اور آیت پڑھ دوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے. ایک اور آیت سے مزید آپ کو سمجھا دوں. وما محمد الا رسول. میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے. تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر رسالت کسی کو اپنے شانوں پہ سوار کر لے تو محمد نے نہیں کیا, رسالت نے سوار کیا. اگر محمد کسی دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرے تو محمد نہیں کر رہا, رسالت کر رہی ہے. اگر محمد کا بیٹا سجدے میں ہو, بیٹا آ کے پشت پہ سوار ہو جائے تو محمد عبادت کو نہیں بڑھا رہا اپنا بیٹا سمجھ کے, اپنا نواسا سمجھ کے, بلکہ رسالت عبادت کو بڑھا رہی ہے. محمد الا رسول. میرا خیال اور مثال کی ضرورت نہیں. میرا محمد کچھ نہیں مگر اللہ کا رسول ہے. تو جو کام محمد انجام دے رہا ہے محمد نہیں دے رہا, رسالت انجام دے رہے ہو. کل کو یہ نہ کہنا کہ اگر پروری کی بنیاد پہ پیغمبر نے یہ کیا. وما محمد الا رسول. اب ان 3 آیتوں کا مزاج یہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ توحید, لا الہ الا اللہ توحید. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبوت. الا المودۃ فی القربى ولایت و امامت. قربا کی مودت سے خلافت بھی ثابت, امامت بھی ثابت اور ولایت بھی ثابت. کا روایت پڑھی تھی کہ پیغمبر نے سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ, حسن, حسین, علی ابن ابی طالب. تو یہ لفظ ہے اللہ کی مختصر سی میں نے توضیح. اللہ اس کو کہتے ہیں استثناء, یعنی کسی چیز کو خارج کرنا اور پھر اس کو لے آنا. اس کے پھر آگے موارد ہے. استثناء تام ہے, متصل ہے, منقطع ہے, مفرد ہے. یہ ایک علمی پیچیدہ بحث ہے, اس میں نہیں جاتے. اب لفظ المودہ جو ہے اس کو ظرف کہا گیا ہے اور اس طرح کی ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں. اور اس المودہ سے مراد صرف یہ 5 ہیں, کوئی چھٹا ان میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اہل بیت اور ان کی اولاد. اب یہ مودت کیا ہے جو ہم پہ واجب ہے؟ یہ مودت ہے کیا؟ تو اس کی ہے 5 قسمیں. یہ محبت کی ہے قسم ہے مودت. تو محبت کی 5 قسمیں. آپ دیکھنا ہے کہ کون سی قسم ہم پہ واجب قرار دی گئی. کون سی قسم ہم پہ واجب قرار دی گئی؟ تو محبت کی ایک قسم ہے استحسان. کون سی؟ استحسان. دوسری محبت کی قسم ہے مودت. تیسری محبت کی قسم ہے خلت. توجہ ہے سب؟ تیسری خلت. چوتھی محبت کی قسم ہے عشق. 5ویں محبت کی قسم ہے بلا. 5ویں قسم ہے بلا. استحسان کیا ہے؟ عام ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے. 2 انسانوں کی, 2 مسلمانوں کی آپس میں محبت, یہ کیا ہے؟ استحسان ہے. اس کے بعد ہے مودت کا رتبہ. مودت کیا ہے؟ کہ جس سے مودت ہو جائے اس کے ہر عمل کو واجب الاطاعت سمجھا جائے. جو وہ کہتا جائے اس کو مان
ملتے جاؤ. یہ ہے مودت. یہ دوسرے درجے کی مودت جو ہے یہ ہم سے طلب کی گئی ہے اجرت میں. تیسرا مرتبہ خلت کا. ابراہیم اللہ کا خلیل تھا کہ اپنے اللہ کی ہر ادا میں جو ڈھال جائے اس کی عبودیت اور بندگی میں اس طرح ڈھال جائے جیسے حق ہے تو پھر بندہ خلیل اللہ بنتا ہے. اور اس سے جو اگلا رتبہ ہے وہ ہے عشق کا. عشق یہ ہے کہ اپنے عاشق کے سوا اور کسی کو ذہن میں لا ہی نہ سکے. جس کا عاشق ہو گیا ہے ہر وقت معشوق کی ذہن میں رہے, اس کے علاوہ کسی کا تصور آ ہی نہ سکے. اور اس کے بعد ابلا یہ صرف شہداء, صدیقین اور انبیاء کا رتبہ, اس تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ واجب قرار دی گئی کس چیز کے بدلے میں؟ دین کے بدلے میں. تو اب اللہ کے قرآن کی طرف آؤ واپس کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا, نے یہ مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر مانگتا ہوں کیا؟ اپنے قربا کی محبت, اپنے قربا کی مودت. تو انہی قربا کا میں نے ایک مصداق پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ ان کے سارے مصادیق قربا کے میں روایتوں سے نہیں قرآن کی آیتوں سے پیش کروں. تو اس کا پہلا مصداق تھی صدیقہ طاہرہ کی ذات. میں نے قرآن مجید کی آیت نہیں پوری سورت پڑھی تھی جو اس بی بی کی شان میں نازل ہوئی, جس کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میں کہتا ہوں بی بی کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے, کیونکہ روایت ہے اشرے گزر جائیں بی بی کی فضیلت میں. بی بی کی فضیلت, بی بی کا نام ہے فاطمہ, بی بی کی فا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ روایت ہے لأنها سميت فاطمہ لأن الناس فتنوا عن معرفتها. بی بی کو فاطمہ کہتے اس لیے ہیں کہ بی بی کے حق کی معرفت لوگ حاصل ہی نہیں کر سکتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی ایک آیت بی بی کی شان میں نازل نہیں ہوئی, پورا سورہ بی بی کی شان میں نازل ہوا. اور آج جو ملعون کہہ رہے ہیں کہ بی بی خطا کر سکتی ہے, جاؤ آیت مبالغہ کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو, صرف آیت مبالغہ پڑھ کے دیکھ لو. جس بی بی نے بولا نہیں, جس بی بی نے کلام نہیں کیا, جس بی بی نے نطق نہیں کیا, نسائے نجران نے بی بی کو صدیقہ مان لیا. تو اس بی بی کی شان میں آیت تطہیر, اس بی بی کی شان میں آیت مبالغہ, اس بی بی کی شان میں آیت ولایت, کیونکہ یہ مرکز ہے 14 کا, یہ 14 کا مرکز ہے. جیسے آئمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری ذاتی زہرا ہم پہ حجت ہے, آئمہ ہم پہ حجت ہے, اور ان کے اوپر جو حجت ہے اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا. اور اس بی بی کی عظمت پہ ایک جملہ, میری خواہش تھی کہ آج دوسرے مصداق کی طرف ہم بڑھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ اس مودت کا دوسرا مصداق کون ہے. لیکن مجلس بھی تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے, میں کوشش کروں گا کہ وقت میں مجلس تمام ہو جائے. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پاک پیغمبر سے کہ لولا لما خلقت الافلاک, اے نبی اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. اور یہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو نا, یا ملائکتی و یا سکان سماوات انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا فلکا یدور ولا طاہر یجری ولا فلکا یسری الا لأجلکم و محبتکم الذین هم تحت الکتاب. اگر نبی تجھے نہ بنانا ہوتا, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. آگے فرماتے ہیں لولا علی لما خلقتک, اے نبی اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے پیدا
اگر علی نہ ہوتے تو پوری روئے زمین پہ، کیونکہ کفریت شرط ہے عقد میں، ایک لڑکی ہے ایم اے پاس ہے لڑکا اور 5 بھی نہ پڑھا ہوگا تو یہ کفریت نہیں ہے۔ یہ جو مسائل بنتے ہیں، یہ جو بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اشتہار پہ، یا وہ جو کارڈ بنتا ہے کہ ان نکاح من سنتی، وہ تو آج کل خیر نہیں لکھی جاتی حدیث، یہی لکھا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے سارے جو ہے وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے پھر طلاقیں نہ ہوتی۔ کائنات عالم میں ایک ہی جوڑا بنا ہے علی و رسول کا آسمان پہ، اور کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں۔ یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کیسے مسلمانوں نے حق مودت ادا کیا۔ جو بندہ مسجد بنوائے اور مزدور کی مزدوری کھا جائے، اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ جو بندہ حج پہ جائے، حق زہرا ادا نہ کرے، اس کا حج حرام ہے۔ جو حق سیدہ کھا کے زمین پہ چل رہا ہے، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں، شیعہ گریہ کرتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، تم یہ کہو کہ شیعہ جیتے کیوں ہیں؟ عرض کیا تھا 28 رجب کو بہن بھائی نے نانے کے دین کو بچانے کے لیے اکٹھے مدینہ چھوڑا۔ 3 رجب کو مولا 3 شعبان کو مکے میں پہنچے ہیں، 8 ذی الحج تک مکے میں رہے ہیں۔ اگر آپ کو پہلی مجلس کے جملے یاد ہوں کہ 4 مہینے حرام ہیں جن میں کافروں سے بھی جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کلمہ گو تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، فرزند مکہ و منا کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ اس وقت جب پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے تھے، حسین مکے کو چھوڑ کے جا رہا، کیونکہ کچھ ملعون 300 کی روایت ہے کہ 300 ملعون حج کا احرام پہن کر حج کے موقع پہ مچھر کو بھی مارنا حرام ہے۔ اسی لیے یہ حرمت والے مہینے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، اب ہم ان کو مسلمان کہیں، اب ان کو ہم کلمہ گو کہیں، ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ جب مولا مکہ میں قیام پذیر تھے نا، مسلسل کوفیوں کے خط آ رہے تھے کہ مولا زمین بڑی زرخیز ہے، مولا آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ ہم حجت خدا کو بلاتے رہے ہیں، ہمارے پاس امام نہیں آئے۔ تو امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کو۔ حسین کے اعتماد کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ میں نے ساری تمہید چھوڑ دی، صرف مسائل کا نقشہ تیرے ذہن میں لانے کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جنہوں نے سمجھ لیا ان کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ جیسے آپ حدیث سنتے ہو نا کہ پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، حسین مصائب کا شہر ہے، مسلم اس شہر کا دروازہ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے دل سے قبول کرے۔ اور مقصد شبیر میں جو پہلا شہید ہے اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ یا ایسے کہہ دو حسین کے جگر پہ جو پہلا زخم لگا نا وہ مسلم ابن عقیل کی
مغرب کی نماز پڑھائی